السلام علیکم. میں قمر عباس نقوی آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت میں آپ کو سناؤں گا وہ بات جو کہ شیخ مجیب صاحب کو مطلب ان کا جو ڈھاکہ میں کنٹرول سنبھالنے کا تھا آفٹر دی الیکشنز. جب الیکشن ہو گئے اور رزلٹ آ گیا تو یحییٰ خان نے پہلی فرصت میں یہ اعلان کیا کہ مجیب ملک کا وزیر اعظم ہوگا. اس کے جواب میں شیخ صاحب نے نہ تو ہاں کہی نہ کہی، کوئی رسپانس نہیں دیا اور بالکل خاموشی رکھی. اور اس کے مطابق یہ کیا انہوں نے کہ کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اندر سے اپنے لوگوں کو ابھارا کہ وہ یو ڈی آئی کا نعرہ لگائیں. یو ڈی آئی کا مطلب تھا یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس. تو یو ڈی آئی کی ڈیمانڈ اخباروں میں، اشتہاروں میں، پیمفلٹس میں اتنی زیادہ کی گئی کہ جب اس نے پلٹن میدان میں ایک خطاب کیا اس سے الیکشنز کے فوراً بعد، تو انہوں نے یو ڈی آئی کا اعلان نہیں کیا اور روسٹرم چھوڑ کے چلے گئے. اس پر لوگوں کو تھوڑی سی بظاہر مایوسی ہوئی اور لوگوں نے تھوڑا سا مطلب ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ کیوں یو ڈی آئی نہیں ہوا، اخباروں میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا. اس کے بعد انہوں نے یو ڈی آئی کا تو اعلان نہیں کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے ڈائریکٹیوز دینے شروع کر دیے کہ یہ کرو وہ کرو، مطلب انتظامی امور میں. اچھا، سب سے بڑے بڑے ڈائریکٹیوز یہ تھے کہ آرمی کو کنٹونمنٹ میں کوئی سپلائیز نہیں جائیں گی، نہ تو کوئی راشن پانی جائے گا، نہ پیسے جائیں گے. بینک کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ادھر کے بینکوں کو پیسے نہیں دے گا. اس کے بعد انہوں نے جب بائیکاٹ کر دیا تو پھر ایسے ایک دن یہ ہوا کہ مطلب اتنی انتہا پسند، انتہا درجے کی وہ تھی ٹیررزم کہ ایک بندہ بیچارہ جو کہ بنگالی ہی تھا اور ہمارے آرمی کے اسٹیشن سپلائی ڈپو کو چیزیں مہیا کرتا تھا، راشن وغیرہ یا کچھ اور چیزیں، سبزیاں. تو انہوں نے کیا کیا کہ مانگا وقت اپنے ہمارے ایس ایس ڈی کے کمانڈر سے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہماری ادھر میسوں میں سپلائیز نہیں ہیں اس کی کولڈ ڈرنکس کی اور سگریٹس کی، تو یہ کچھ ساتھ لیتے آئیں. وہ بیچارہ کچھ کریٹ رکھے اس نے 7 اپ، پیپسی اور کوک وغیرہ کے، اور کچھ کارٹن سگریٹ کے رکھے. وہ بیچارہ آ رہا تھا تو فارم گیٹ پر، جہاں کے تیج گاؤں ایئرپورٹ کے سامنے سے، وہاں انہوں نے مکتی بائنی والوں نے کوئی چیک پوسٹ لگائی ہوئی تھی. تو اس چیک پوسٹ کا جب انہوں نے گاڑی کو روک لیا، تلاشی لی، ڈگی کھولو، اس میں سے وہ کریٹ نکل آئے. انہوں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ بیچارہ مر گیا. اس کو وہ آیا تھا اپنا بل پاس کروانے، جو کچھ اس نے سپلائیز کر رکھی تھی، لیکن اس بیچارے کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان آرمی کے افسروں کے لیے، میس کے لیے کوئی چیزیں لے کے آ رہا تھا. اسی طرح یہ فارم گیٹ پر ایسے ہوا کہ ایک دن میں نے اس وقت میرا ایک رابطہ ہوا تھا، ایک پروفیسر تھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں،
مسٹر مسعود. ان سے ایئرپورٹ پر جہاز میں ملاقات ہوئی تھی. وہ ڈھاکہ سے لاہور آ رہے تھے, میں بھی آ رہا تھا. تو سائڈ بائی سائڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ جی ہم لوگ تو مغلیہ خاندان سے ہیں. تو جو شجاع شہزادہ تھا شاہ جہان کا اور اورنگزیب کے ڈر سے بھاگا, تو وہ جا کے 22 سال کے جنگلوں میں کہیں چھپ گیا. تو ادھر جہاں رہ رہا تھا ادھر چھوٹی سی بستی بنی, وہ بڑی بن گئی. اس میں انہوں نے ایک جب رہائش پذیر ہو گئے تو وہاں خاندان سارا ادھر بس گیا. تو یہ اس خاندان کے چشمہ چراغ تھے اور شجاع آباد سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں ایم اے انگلش کرنا چاہتا ہوں, بڑے عرصے سے میری خواہش تھی. تو میں پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تو تھا, ویسے ایم ایس سی کیا ہوا یہ. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے کورس کر کے تو مجھ سے رابطہ کرنا, میں آپ کو بلاؤں گا اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعارف کرا دوں گا, اور پھر جو کچھ بھی کارروائی کرنی ہو کر لینا. تو میں نے ان کو یہ کہا. اچھا وہ یہ ہوا کہ ایک دن میں نے ان کو رنگ کیا, دوسرے دن رنگ کیا, پھر کہیں رنگ کیا. اول تو کمٹمنٹ اتنی تھی, آج ڈیوٹی پر ہیں, آج ڈیوٹی پر ہیں, آج ادھر ایمرجنسی ہے, ادھر ایمرجنسی ہے. تو اس میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اور جب میں نے ٹائم نکالا تو پروفیسر صاحب ملے ہی نہیں. ان کی بیگم سے ملاقات ہوئی ٹیلی فون پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا مجھے نمبر دے دیں میس کا, تو میں ان کو کہوں گی کہ وہ آپ کو کال کر لیں. انہوں نے مجھے کال کر لی. کال کر کے انہوں نے مجھے بلا لیا. تو کہنے لگے کہ آپ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. میں نے کہا کہ سر کھانا مشکل ہے کیونکہ پھر بڑی لیٹ ہو جاتا ہے, تو سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو میں صرف چائے کے ساتھ آ جاؤں گا آپ کے لیے چائے پینے. تو اس کے بعد آپ جو مجھے جب ٹائم دیں گے تو یونیورسٹی میں کسی بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کرانے, تو میں اس وقت دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اب ایک دن میں جس دن انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس دن میں چل پڑا. تو جب فارم گیٹ پر پہنچا تو انہوں نے مکتی باہنی کے گنڈوں نے اتنی نیرو جگہ بنی چھوڑی ہوئی تھی کہ اس میں سے رکشہ بمشکل گزرے. تو میرا جو ڈرائیور تھا وہ داڑھی والا اچھا خاصا دبلا پتلا سا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا, اس نے مجھے لے گیا. تو اس نے ایک بندے نے مجھے جھانک کے دیکھا بھی, لیکن شاید کوئی اللہ کو منظور تھا, اسے کوئی جھانسا لگ گیا ہوگا. تو اس نے مجھے روکا نہیں, نہ اتارا. تو رکشہ والا جو ہے نا وہ تیزی سے رکشہ بھگا کے لے گیا. تو آگے گئے تو یونیورسٹی کے قریب پہنچ کے آگے سے جلوس آ رہا تھا وہی لڑکوں کا, وہ ہتھیار بند, ڈنڈے ونڈے یہ وہ. اور انہوں نے ڈرائیور نے کہا کہ سر اس سے آگے اب نہیں جانا ٹھیک, تو واپس چلتے ہیں. اور واپس چلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے فارم گیٹ سے نہیں جاؤں گا, میں دوسرے راستے سے آپ کو لے کے جاؤں گا. تو وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ کوئی گلیاں ولیاں مڑتے, گلیوں سے تنگ گلیوں سے کھلی گلیوں سے ہوتے ہواتے وہ میمن سنگھ روڈ پر نکل گیا. اور وہاں سے وہ اوپر سے گھوم کے چھاؤنی میں آیا, اور وہاں سے آ کے اس نے مجھے میس میں اتارا. تو جب میس میں اس نے اتارا تو میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا کہ یار تم شہر میں رہتے ہو, لوگوں کا کیا خیال ہے, لوگ اس کے حق میں ہیں کہ خلاف ہیں, کیا چکر ہے. اس نے کہا جی یہ سارا کچھ ہندو مہاجن کے ہاتھ میں ہو رہا ہے, اسی نے انڈیا سے بندے ادھر ہوسٹ کیے ہوئے ہیں, وہی یہ سارا بندوبست ہے. ہر شہر میں ہندو مہاجن ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی جگہ ہیں ان کو ٹھہرانے کے لیے. تو وہ ادھر کام کرتے ہیں یہ مکتی بانی والے,
اور ان کو رہائش کی اور کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، تو یہ سارا کیا کرایہ جو ہے یہ ان کا ہے. لوکل جو ہے وہ ابھی انڈر ڈرے ہوئے ہیں، بات نہیں کرتے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں یہ کس نے بلائے ہیں؟ آپ یہ شیخ مجیب نے بلوائے ہیں یا کس نے بلائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ فوجی آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو آپ جو بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی پر رکھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کدھر سے بندے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں. تو اس سے زیادہ میں نے اس سے پھر بات نہیں کی. اس نے خدا حافظ کہا، اور جو ہی اس نے مجھے ادھر اتارا اس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور ایک قسم کا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا کہ میں خیریت سے اپنی سواری کو منزل پر پہنچا دیا. تو یہ صورتحال تھی ادھر بنگلہ دیش کی اس وقت کی. تو شہر بھر میں شیخ صاحب کا ایک ڈائریکٹیو آیا کہ گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاہ جھنڈے لگوانے کے بعد انہوں نے ایک منظم طریقے سے شہر میں اور دوسرے شہروں میں بھی، مثلا جسور ہے، میمن سنگھ ہے، ڈھاکہ ہے، کمیلا ہے، اور سلہٹ ہے، رنگپور ہے، راجشاہی، کوئی بڑا شہر چھوٹا شہر نہیں چھوڑا جس میں کہ ان کے مکتی باہنی والوں نے غیر بنگالیوں کو، چاہے پنجابی ہوں، چاہے بہاری ہوں، چاہے مغربی پاکستان کے کوئی ہوں، انہوں نے ان کو ٹیررائز کرنا شروع کر دیا اور مار دھاڑ قسم کی کارروائی شروع کر دی. تو وہ بیچارے اپنا جان چھڑا کے ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جب گنگا جہاز کو انہوں نے اغوا کروایا اور اس کے بعد اوور فلائٹس بند کر دی تو پھر ہمیں پی آئی اے کو بھی آپریٹ کرنا پڑا. تو اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہم کرتے رہے اور کس طرح لوگوں کو ادھر سے ہم ان کا جو لوگوں کا انخلا تھا وہ ہم سنبھالتے رہے. اور کم از کم 2.5-3 مہینے 25 مارچ تک یہ کارروائی تو مجھے بھی کرنی پڑی، میں بھی اس کا حصہ تھا. اور جو کچھ پھر 25 مارچ کی رات کو ہوا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو اگلی ولاگ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کے لیے صرف اتنا، اور دعا کیجئے. اور باقی کا اس وقت جو پاکستان ہے اس کے لیے دعا کیجئے گا اور اس کی خیر اور یہاں یعنی اس کی ترقی کے لیے آپ کوشش کیجئے گا. اور یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی کمزوری ہمارے عوام کی یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈے کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ذرا سا کوئی افواہ پھیلا دی جائے تو یوں اس کو پھیلا دیا جاتا ہے بغیر تحقیق کے، اور پھر لوگ جس طرح کی ہوتے ہیں بات سے بات نکال کے کچھ یہ کچھ مطلب ہے بات 19 ہوگی تو اس کو 50 کر کے بھیجیں گے، یہ بھی نہیں کہ 19 اور 20، تو بڑھا چڑھا کے مطلب ہے آگے پھیلائیں گے. تو یہ جو بڑھا چڑھا کے پھیلانے والا مسئلہ ہے نا، اس میں دشمن آپ کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کا مقصد نکل جاتا ہے. اس کے اپنے بندے پھر آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں
اور آپ کے لیے تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ یہ میں ساری باتیں آپ کو کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اب میری طرف سے خدا حافظ لیجیے۔